جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے نواز شریف۔ میرا سیکنڈ ٹرم ہے نواز شریف کی ایز اے پرائم منسٹر 1997 سے 1999 میں یہ دوسری بار ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف جب سیاست میں انوالو ہوتے ہیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، پھر اس کے بعد نواز شریف 1988 سے 90 تک پاکستان کی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ 90 سے 93 تک پرائم منسٹر بنتے ہیں ملک کے، 93 سے 96 تک پھر اس کے بعد یہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ 97 سے 99 تک یہ دوبارہ سے پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ 25 دسمبر 1949 کو نواز شریف جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں لاہور میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی اور جیسی کالج لاہور وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ہم لاسٹ لیکچر میں سارا کچھ انٹرو پڑھ چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ان کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی حکومت انہوں نے سنبھالی، پھر اس کے بعد 1997 کے الیکشن دیکھے جائیں گے کہ کیا ہوا تھا الیکشن میں اور کس طرح سے نواز شریف نے الیکشن ون کیے اور کتنی سیٹیں نواز شریف کو ملی۔ دوسری چیز ہم اس میں دیکھیں گے اکانومی پالیسی کیا تھی نواز شریف کی اس دور میں، فارن پالیسی نواز شریف کی کیا تھی، دوسرے ممالک کے ساتھ نواز شریف کے کس قسم کے تعلقات تھے، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نواز شریف نے کچھ کی تھیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ 13 اور 14 امینڈمنٹ تھی، یہ دونوں انہوں نے نواز شریف نے کی، وہ کون سی امینڈمنٹ تھی۔ ریلیشن ود ملٹری، ان کے آرمی کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے تھے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے 1981 سے 1999 تک فوج کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں۔ بعد میں 99 میں مطلب جو نا وہ حالات خراب ہوئے اور ان مطلب جو نا تعلقات خراب ہو گئے۔ اٹامک پالیسی ان کی دیکھی جائے گی کہ 1998 میں پاکستان نے چاگی کے مقام پہ جو ایٹم بم کے دھماکے کیے تھے، ایٹمی دھماکے، وہ نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئے تھے، کس طرح سے نواز شریف نے کیے تھے۔ اور پاکستان ایز اے نیوکلیر پاور جب دنیا کے نقشے پہ بنا تو باہر کے ممالک کا کیا مطلب پاکستان کے ساتھ بیہیویئر تھا، اسلامی ممالک کا کیا بیہیویئر تھا، اوورال دنیا کا اپینین کیا تھی پاکستان کے بارے میں، اور پاکستانی عوام کی اپینین کیا تھی نواز شریف کے بارے میں، یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا کاپ ٹرائل ہوگا، کاپ ہوگا، پھر اس کے بعد ٹرائل ہوں گے، پھر اس کے بعد ایگزائل جو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی حکومت کو ختم کر کے ان کو مقدمات چلائے گا اور کس طرح سے ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا، یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ انٹروڈکشن ہے فرسٹ آف آل، اور ان کے الیکشن ہے جو ابھی ہم دیکھے جائیں گے۔ ڈیو ٹو مینی کرپشن چارجز پاکستان پیپلز پارٹی واز ڈیزالو بائی فاروق لغاری۔ فاروق لغاری کون تھا؟ یہ بینظیر بھٹو کا ہینڈ پک تھا، ایم پی اے تھا ایک بائی پروفیشن، اور بینظیر بھٹو کا ہینڈ پک تھا یہ۔ فاروق لغاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کرپشن چارجز کی وجہ سے۔ 7 ججز تھے، 7 میں سے 6 ججز نے جب اس کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا نا بینظیر کی، تو بینظیر اس مقدمے کو لے کے سپریم کورٹ میں چلے گی۔ بینچ بیٹھا سپریم کورٹ کا، 7 ججز تھے، 7 میں سے 6 ججز نے فاروق لغاری کے عمل کو ٹھیک کہا، ایک نے کہا جی کہ نہیں غلط ہے۔ اور فاروق لغاری نے کیوں اس کی حکومت کو ڈیزالو کیا؟ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے۔ کرپشن آپ کو پتہ ہے پاکستان اس وقت سیکنڈ کرپٹ کنٹری تھا آل ورلڈ میں، تو ایک یہ چارجز تھے، باقی ان کے دور حکومت میں ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ بھی بڑا ایشو تھا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، عوام ان کے بہت زیادہ خلاف ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے ان کو مطلب جو نا وہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے جی کہ 3 فروری 1997 کے الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں ون کرتی ہے؟ 137، اور پاکستان پیپلز پارٹی 18 سیٹیں ون کرتی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اچانک سے عروج کتنا ختم ہو گیا، مطلب کہ ایک وقت تھا کہ اس کی خود اپنی حکومت ہے، لیکن ایسے کون سے حالات تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اتنی خاص سیٹیں ہی نہیں ان کو، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کو 137 سیٹس مل گئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 میں سے 66
% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو مل کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کنٹرول سنبھال لیا آل اوور پاکستان پہ، لائک P فار پنجاب، S فار سندھ، B فار بلوچستان، KP فار خیبر پختونخوا۔ اب یہ چاروں صوبوں پہ بھی اکثریت تھی اور اوورال بھی اکثریت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس۔ اس طرح سے نواز شریف ملک کے دوسری بار پرائم منسٹر بنے، اور ویسے یہ 14ویں پرائم منسٹر بنے۔ نواز شریف جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی، یہ 13 اور 14 امینڈمنٹ پاس کرواتے ہیں۔ امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے جی، امینڈمنٹ کہتے ہیں قانون میں رد و بدل کرنا، اس کو کہتے ہیں امینڈمنٹ۔ قانون میں چینج لے کے آنا، پرانے قوانین کو ختم کرنا یا نئے قوانین بنانا، یا نئے قوانین بنانے کے بعد اس کو مکمل طور پہ جو لاگو کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں امینڈمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب امینڈمنٹ جو نواز شریف کے دور میں کون سی ہوئی، 13 اور 14 امینڈمنٹ۔ یہ کون سی امینڈمنٹ تھی، اس کو آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مئی 1988 میں پاکستان بیکیم نیوکلیر پاور، کس طرح سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا، اور اکتوبر 1999 میں آسٹڈ بائی پرویز مشرف، کس طرح سے پرویز مشرف نے نواز شریف کو اس کے عہدے سے آسٹ کیا، کس طرح سے اس کو ریموو کیا اپنے عہدے سے، یہ چیز ابھی ہم دیکھیں گے۔ پھر ہے جی اس کے بعد اکنامک پالیسی نواز شریف کی دیکھی جائے گی کہ نواز شریف کی اکنامک پالیسی کیا تھی۔ اکنامک پالیسی واز دا سیم ایز ہی اڈاپٹیڈ ان ہز فرسٹ ٹرم۔ وہ 1990 سے 93 تک نواز شریف کی جو اکنامک پالیسی تھی نا، وہی پالیسی اس نے دوبارہ سے پھر اپنائی۔ پالیسی کیا تھی، فسکل کنزرویٹزم۔ مطلب کیا ہوتا ہے فسکل کنزرویٹزم کا، کہ علاقے میں ملک میں چیزوں کو پرائیویٹ کریں، چیزوں کو پرائیویٹ کیا جائے، جتنی پرائیویٹائزیشن ہوگی اتنی ملک ترقی کرے گا، یہ ہوتا ہے فسکل کنزرویٹزم۔ ایک ہوتا ہے سپلائی سائیڈ اکنامکس۔ سپلائی سائیڈ اکنامکس ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کو اتنا امپروو کریں، اتنا اس کو بڑھا دیں کہ کل کو جو لوگ مطلب آئیں پرائیویٹ کا مطلب جو پرائیویٹ آنر آ جائیں نا، پرائیویٹ بزنس مین جو ہوں، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں زیادہ سے زیادہ، یہ ہوتا ہے سپلائی سائیڈ اکنامکس۔ اور ریلیجیس کنزرویٹزم ہوتا ہے جس میں آپ کچھ چیزیں مذہب سے لیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ باہر سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا کہتے ہیں جی اس کو، کہ کچھ چیزیں مذہب سے لے لیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے لبرل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کے آپ نے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ اسلامی بھی نہیں، مکمل طور پہ غیر اسلامی بھی نہیں۔ اس طرح کا نواز شریف نے مطلب سسٹم شروع کیا تھا۔ اور سیکنڈ کیا تھا جی، نواز شریف نے کراچی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کو اوپن کیا 1997 میں۔ ان ہز سیکنڈ ٹرم اکنامک کنڈیشن واز ناٹ گڈ۔ ان کی جو دوسری دور حکومت تھا اس میں پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ کیسے نہیں تھی، 1996 میں پاکستان کی اکنامک کنڈیشن تھی 4.8%، جی ڈی پی تھی۔ 1997 میں 1.1% تھی، بہت زیادہ کم تھی۔ 1998 میں 2.5% تھی، یہ بھی بہت زیادہ کم تھی۔ 1999 میں 3.6% تھی۔ ہماری جی ڈی پی اتنی اچھی نہیں تھی، ان کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اور اسپیس پروگرام کا جو ہم مطلب اپنا اسپیس پروگرام بھیجنے والے تھے کہ مطلب جو ہے نا وہ ہم اپنا جو ہے نا وہ ایک خلائی مشن بھیج رہے تھے، لیکن ہماری اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ نواز شریف نے خلائی مشن نہیں بھیجا ملک کے باہر، کیونکہ ہماری اکنامک کنڈیشن ہی اچھی نہیں تھی۔ یہ کینسل کر دیا گیا اس وقت کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی روٹی کپڑا ہوگا تبھی تو ہم اپنے کو مطلب سائنس پہ کریں گے نا ترقی۔ تو ہمارے ملک میں تو لوگوں کے پاس روزگار ہی نہیں تھا، تو ہم سائنس میں ترقی کیسے کر سکتے تھے؟ اس وجہ سے نواز شریف نے کینسل کر دیا۔ ایٹ دا اینڈ انفلیشن، اور بعد میں کیا ہوا جی،
انفلیشن شروع ہوگی, چیزوں کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی, مہنگائی شروع ہو گئی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انفلیشن کیا ہوتی ہے, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونا. اس کا الٹ ہوتا ہے ڈیفلیشن. ڈیفلیشن ہوتا ہے چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہونا. انفلیشن شروع ہوگی, ڈیپٹ انپلائمنٹ اسٹوڈ آل ٹائم ہائی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی اور قرضے لینے کا رواج شروع ہو گیا, جس میں قرضے ہی قرضے ہم نے لینا شروع کر دیے. ڈیپ واز $32 بلین. ہمارے ملک میں نواز شریف کے سیکنڈ ٹرم میں $32 بلین کا قرضہ تھا. اور اس وقت ہمارے پاس ریزرو کتنے تھے, جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ $1 بلین تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک -$31 بلین میں تھا. ہم نے لوگوں کے اتنے پیسے قرضے دینے تھے, تو اس وقت سے مطلب حالات کنٹرول سے باہر ہوتے چلے گئے. IMF آلسو سسپینڈیڈ فنڈ ٹو پاکستان. IMF نے پاکستان کو فنڈ دینا بند کر دیا تھا. اس کی مین وجہ کیا تھی کہ IMF ظاہر سی بات ہے IMF کس کی انسٹرکشن مانتا ہے, امریکہ کی. اب امریکہ کی انسٹرکشن یہ تھی کہ پاکستان شو کرے کہ اس کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہے, ایٹمی ڈیوائس نہیں ہے. اگر پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہوگا تو پاکستان کو امداد دی جائے گی. IMF بھی تبھی امداد دے گا, ادروائز IMF امداد نہیں دے گا. اس وجہ سے اس کو مطلب ریموو کر دیا گیا. پھر ہے جی اس کے بعد فارن پالیسی نواز شریف کی دیکھیں گے ہم. فارن پالیسی میں کیا ہوتا ہے؟ فارن پالیسی جو ہے فیبرری 1997 وزٹڈ چائنا. انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا. اٹریکٹ انویسٹمنٹ, ان کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کو مکمل فری مطلب جو ہے نا وہ زمین دیں گے, آپ کو لوگ دیں گے, ہم آپ کو جو ہے نا وہ سہولتیں مہیا کریں گے, بجلی دیں گے, پانی دیں گے, آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. اس کا مین مقصد کیا تھا کہ ہمارے ملک کی اکانومی اوپر چلی جائے گی اس سے نا, اس لیے نواز شریف نے یہ وزٹ کیا. 1997 میں سائن ٹرائی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود ملائیشیا اینڈ سنگاپور. انہوں نے ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے جس میں 3 لوگ ملے ہوں. ٹرائی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جی مونو, ایک ہوتا ہے بائی, ایک ہوتا ہے ٹرائی. مونو ہوتا ہے, مونو لیٹرل ہوتا ہے ایک ہی ملک. ٹرائی بائی لیٹرل ہوتا ہے 2 ممالک کے درمیان ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں. ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے 3 لوگوں کے درمیان نا, 3 ممالک کے درمیان. تو ٹرائی لیٹر 3 ممالک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا. یہ ایگریمنٹ کس قسم کا تھا؟ ٹریڈ کا ایگریمنٹ تھا. تجارت کتنی ہوگی ہمارے ملک میں, ہم ملائیشیا میں چیزیں بھیجیں گے, ملائیشیا سنگاپور میں بھیجے گا, سنگاپور پاکستان میں بھیجے گا, پاکستان ملائیشیا میں, سنگاپور میں, اس طرح سے تینوں لوگ مل کر ٹریڈ کریں گے. یہ ایک ایگریمنٹ ان کے دور میں ہوا. جنوری 1998 میں سائن بائی لیٹرل اکنامک ایگریمنٹ ود ساؤتھ کوریا. انہوں نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کیا. بائی لیٹرل کیا ہوتا ہے؟ 2 ممالک کے درمیان, ہم آپ کو دیں گے, آپ ہم کو دیں, مطلب ہم آپ سے تجارت کریں گے, آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں. ہم دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی. سائن ایگریمنٹ ود اٹلی, بیلجیم اینڈ عرب امارات. انہوں نے عرب امارات, بیلجیم اور اٹلی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ سائن کیا. 1998 میں نیوکلیر ٹیسٹ کیا. نیوکلیر ٹیسٹ میں انٹرنیشنل رسپانس جو تھا وہ بہت زیادہ ان کے خلاف تھا. انٹرنیشنل رسپانس کیا تھا وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے انٹرنیشنل رسپانس, ظاہر سی بات ہے کہ نیوکلیر ٹیسٹ جب انہوں نے کیا تو اس کا مین مقصد کیا تھا کہ انڈیا نے دھماکے کیے ہیں تو ہم انڈیا کے جواب میں دھماکے کر رہے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہم سویلین کے لیے کر رہے ہیں, کوئی آرمی کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم جنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس کا انٹرنیشنل رسپانس کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کو مطلب اچھا نہیں سمجھا, لوگوں نے ٹریڈ بند کر دی, ٹریڈ ایگریمنٹس کینسل ہو گئے, تو یہ کافی زیادہ ایک ایشو بن گیا. 1998 میں انڈیا پاکستان ایگریمنٹ فار پیس, پاکستان اور انڈیا دونوں کے درمیان ایک امن کا ایگریمنٹ ہوا. 19 فیبرری 1999 کو اٹل بہاری واجپئی پاکستان میں وزٹ کیا. یہ اٹل بہاری واجپئی انڈیا کا پرائم منسٹر تھا, انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا. پھر جواب میں پاکستان نے بھی وزٹ کیا. آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مشرف کو نا واپس آ رہا تھا سنگاپور سے مشرف نا, تو واپسی پہ مشرف کی کتاب میں لکھا ہوا ان دا لائن آف فائر
کہ مشرف نے کہا جی کہ میرا جو پلین ہے اس کو ہائی جیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کو نواز شریف نے کہا جی کہ یہ پلین جو ہے اس کو دلی میں اتارا جائے, انڈیا میں, ٹھیک ہے, اور انڈیا میں مطلب پاکستان میں اس کو اتارا نہیں جائے گا, اور واپسی پہ چینج کر دیا گیا تھا. مشرف ملک میں نہیں تھا اور پرائم منسٹر چینج کر دیا, آرمی چیف جو ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا. اسی وجہ سے مشرف نے مارشل لگایا تھا کہ نواز شریف نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے, مجھ پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے چارجز مطلب جو ہے نا وہ لگائے گئے نواز شریف پہ, کہ نواز شریف نے قتل کرنے کی کوشش کی پرویز مشرف کو. اس طرح سے وہ سارے کام ہوئے. 21 فیبروری کو لاہور ڈکلیریشن سائن ہوتا ہے جی, کہ ان دونوں میں مطلب تعلقات وغیرہ جو ہے نا وہ سارے سائن ہوتے ہیں جی, کس طرح سے حالات وغیرہ کور کیے جائیں گے, یہ ساری چیز دیکھی جاتی ہے اس میں. پھر اس کے بعد ہے جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. نواز شریف 13 اور 14 امینڈمنٹ پاس کرتا ہے. 13 امینڈمنٹ کون سی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے جی, پریزیڈنشیل پاور آف ڈیزالونگ نیشنل اسمبلی, پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹڈ سیمی پریزیڈنشیل ٹو پارلیمنٹری. سیمی پریزیڈنشیل کیا تھی؟ صدر جب چاہے اسمبلیاں توڑ دیتا تھا, ٹھیک ہے. اب 13 امینڈمنٹ یہ تھی کہ صدر سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا کہ صدر جب چاہے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا, ٹھیک ہے. حکومت بنائی جائے گی پارلیمنٹ میں, حکومت گرائی جائے گی پارلیمنٹ میں, اور اس سارے سسٹم کو پارلیمنٹری کہا جاتا ہے, جس میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتے ہیں. سیمی پریزیڈنشیل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں صدر کے پاس اختیار ہوں کہ صدر جب چاہے اسمبلی توڑ دے, لیکن صدر اسمبلی نہیں تھا توڑ سکتا. 13 امینڈمنٹ کے تھرو صدر سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا, 13ویں امینڈمنٹ. پھر اس کے بعد 14th امینڈمنٹ ہوئی ان کے دور میں. پارٹی چیئرمین گاٹ پاور ٹو ڈسمس دی لیجسلیچر. دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں, ابھی نون لیگ نے الیکشن کروائے, پاکستان تحریک انصاف نے کروائے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے. الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مین چیئرمین ہے, ٹھیک ہے. شہباز شریف چیئرمین ہے نون لیگ کا, عمران خان پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے, بلاول بھٹو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. اب ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر, کل کو الیکشن ون کر جاتا ہے. الیکشن ون کرنے کے بعد اگر وہ پارٹی چھوڑ دے, اگر وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ تھا نون لیگ میں چلا جائے, یا نون لیگ کا نمائندہ تھا پی ٹی آئی میں چلا جائے, تو اس کی لیجسلیچر کی سیٹ کینسل کر دی جائے گی, اس کو دوبارہ سے الیکشن لڑنا پڑے گا. یہ ہوتی ہے جی لیجسلیچر. 14th امینڈمنٹ یہ تھی کہ اس سارے عمل کو ہارس ٹریڈنگ کا نام کہا جاتا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ الیکشن میں 2 نمبری نہیں ہوگی, الیکشن جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوں گے, الیکشن میں کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. لائک آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے, ہمارا مطلب پاکستان ہے, پاکستان میں لیگ کے بھی کئی لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگ ہیں. اب پیپلز پارٹی کے الیکشن جو ہے نا ون کر جاتے ہیں. الیکشن ون کرنے کے بعد اگر وہ نون لیگ میں جائیں گے تو حکومت میں تو وہ آ گئے, لیکن اگر وہ نون لیگ میں جائیں گے تو پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے ان کی لیجسلیچر ڈسمس کر سکتا ہے, ان کے عہدے کو ختم کرے گا, اور ادھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے. یہ تھی 14th امینڈمنٹ ان کے دور میں ہوئی, کہ مطلب یہ تھا کہ ابھی کوئی بھی بندہ جو ہے نا, اس سارے عمل کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں, یہ جو بکاؤ سسٹم ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے تھرو نا, کہ بکاؤ سسٹم ختم ہو گیا, ابھی بکاؤ نہیں ہوگا, کہ بکاؤ کام ختم ہو گئے. سارے عمل کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ مطلب یہ کہ آپ پیسے دے کے دوسری پارٹی کے ایم این ایز کو اپنی پارٹی میں لے لو اور حکومت بنا لو, یہ کام ختم. اگر آپ پیسے دیں گے, یہ کام کریں گے, اس کے ثبوت مل گئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے گا, پھر اس بندے کو اپنی نشست خالی کرنا پڑے گی. یہ کام ہے. اگست 1998 میں پرپوز اے بل بیسڈ آن اسلامک پرنسپل. انہوں نے ایک اسلامک پرنسپلس کے بیس پہ ایک جو ہے نا وہ بل پاس کروایا نواز شریف نے. پاسیج آف 13th and 14th امینڈمنٹ gave him absolute powers. مکمل ان کو پاور دے دیا. ابھی نواز شریف کو نہ پریزیڈنٹ ریموو کر سکتا تھا, نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ سکتے تھے. یہ ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی. اس طرح سے نواز شریف نے پھر مطلب جو ہے نا وہ مکمل اختیارات میں آ گیا. اینڈ ہی بیکیم اسٹرانگیسٹ پرائم منسٹر ان کنٹری ہسٹری. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اسٹرانگ مضبوط ترین پرائم منسٹر تھا.
پھر اس کے بعد جی ریلیشن شپ ود ملٹری، ان کے ملٹری کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے تھے. 1989 سے 81 سے 99 تک شریف انجوائے گڈ ریلیشن ود آرمی، ان کے آرمی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ تھے. اکتوبر 1998 میں جہانگیر کرامت جو آرمی چیف تھا پرویز مشرف سے پہلے واز فورس ٹو ریزائن 3 months ارلیئر. جو جہانگیر کرامت تھے ان کو فورس کیا نواز شریف نے کہ آپ ریزائن کر دیں، تو نواز شریف نے جہانگیر کرامت نے ریزائن کر دیا. 3 month ان کے ریٹائرمنٹ میں بھی رہتے تھے، پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کی وجہ سے آرمی میں ان کو ذرا نا کئی لوگ ان کے خلاف ہو گئے، نواز شریف کے تعلقات ذرا خراب ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کا کہا تھا. نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کا انہوں نے کہا جی کہ ہاں مطلب جو نا ملک میں نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائیں گے. تو نواز شریف نے سمجھا کہ یار لگتا ابھی پھر دوبارہ سے مارشل لا کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے نواز شریف نے نیشنل سیکیورٹی جہانگیر کرامت کو ان کے عہدے سے ریموو کروا دیا، ان کو کہا کہ آپ ریزائن کریں. انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کی وجہ سے آرمی بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی، کئی لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. پھر ہے جی میٹ مشرف کمانڈر آف آرمی اسٹاف، ہی واز 3rd in rank. یہ مشرف جو ہے وہ 3رے نمبر پر تھا کمانڈر آف آرمی اسٹاف میں. تو مشرف کو نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا کہ مشرف کو میں 3رے نمبر سے اٹھا رہا ہوں، کل کو یہ میرا مطلب جو ہے نا وہ میرے لیے مخلص رہے گا، تو کافی زیادہ مطلب جو ہے نا وہ پرابلمس کریٹ نہیں کرے گا، میرے فیور میں رہے گا. پھر کیا ہوا جی؟ کارگل وار تھی، لیک آف سپورٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول. انٹرنیشنل لیول پر کارگل وار جب ہوئی تو مطلب جو ہے ملک سے باہر تھے نواز شریف نا اس وقت، اور ملک میں کارگل وار شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی. جب نواز شریف کو بھی پتہ ہی نہیں تھا اور ملک میں جنگ شروع تھی، تو نواز شریف جب ملک میں باہر مطلب اس وقت تھے امریکہ میں، تو امریکہ میں امریکن نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو جنگ شروع ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. تو نواز شریف واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے جنگ رکوائی. جب انہوں نے جنگ رکوائی، وجہ کیا تھی کہ دنیا کا مطلب سپورٹ نہیں تھی ان کو دنیا کی انٹرنیشنل لیول پر. اور جب انہوں نے جنگ روکنے کا کہا تو تب کیا ہوا جی؟ ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے، انڈیا کے بھی فوجی شہید مارے گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کارگل کانفلکٹ کی وجہ سے مشرف اور نواز شریف ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے. نواز شریف نے مشرف کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں ابھی آپ کو دیکھ لوں گا، ابھی میں آپ کا مطلب جو ہے نا وہ علاج کروں گا. وجہ کیا تھی کہ کارگل کانفلکٹ نواز شریف کہتا تھا کہ اختیارات میرے پاس ہیں، آپ نے میں ملک میں نہیں تھا، میرے مطلب نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے خود ہی جنگ چھیڑ لی، مجھے بتایا بھی نہیں گیا. تو اس وجہ سے نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، اور تعلقات خراب ہونے کی مین وجہ یہ تھی کارگل وار. بعد میں اسی وجہ سے نواز شریف کو اس کے عہدے سے ریموو کر دیا گیا تھا. اب کارگل وار میں کیا ہوا تھا کہ اگست 1999 میں انڈیا شوٹ ڈاؤن پاک نیوی اسائنس ایئر کرافٹ، اور انڈیا نے جو ہے نا وہ پاکستان نیوی کا ایک جو ہے نا وہ ایئر کرافٹ نیچے گرا دیا، جس میں 16 لوگ تھے وہ مارے گئے. یہ بھی ایک بہت زیادہ دھچکا لگنے والی بات تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایئر فورس بھی نواز شریف کے خلاف ہو گئی تھی کہ ہمارے 16 لوگ مارے گئے، نواز شریف کو جو بھی نہیں نکلے. تو یہ بڑا پرابلم بن گئی تھی. اٹامک پالیسی اینڈ پاکستان ایز نیوکلیر پاور، پاکستان کس طرح سے نیوکلیر ملک بنا، آج ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے. 1997 میں پرومس ٹو یوز نیوکلیر انرجی فار سویلینس، انہوں نے سویلینس کے لیے نیوکلیر انرجی یوز کرنے کا کہا کہ ملک میں نیوکلیر انرجی جو ہے وہ سویلینس یوز کریں گے. دسمبر 1997 میں پاکستان ول سائن CNTBT if India sign. CNTBT کیا تھا کہ یہ سائن تھا نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی، ٹھیک ہے، کہ نہ ہمارے پاس نیوکلیر ڈیوائس ہوگی نہ انڈیا کے پاس ہوگی، کسی بھی ملک کے پاس نیوکلیر ڈیوائس نہیں ہے. جو ملک اس کو سائن کریں گے واضح ہو جائے گا کہ ان کے پاس نیوکلیر ڈیوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان نے کہا جی کہ ہم سائن کریں گے اگر انڈیا سائن کرے گا، لیکن انڈیا نے کیا کیا جی؟ 11 مئی کو انڈیا نے پوکھران 2، ٹھیک ہے، 5 دھماکے کیے اپنے ملک میں، ایٹمی دھماکے، جن کا نام رکھا پوکھران 2. اور جب انڈیا نے 5 دھماکے کر دیے، اس کے بعد کیا ہوا جی کہ 14 مئی پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ MQM کالڈ فار نیوکلیر ٹیسٹ. نواز شریف کو کہا جی کہ ابھی آپ بھی نیوکلیر ٹیسٹ کریں 14 مئی کو.
18 مئی کو نواز شریف نے ریزسٹنس کر دی نا، 14 مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دونوں نے کہ آپ انڈیا نے کر دیا آپ بھی کریں. پھر 18 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر نواز شریف انہوں نے آرڈر دیا ایز اے پرائم منسٹر کہ اٹامک انرجی کمیشن کو کہ آپ دھماکے کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ اپنے نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی. پھر اس کے بعد کمیشن اٹامک انرجی کمیشن نے بعد میں کیا ہوا جی کہ 21 مئی کو آتھورائز نیوکلیر ٹیسٹ ان بلوچستان میں جو ہے نا وہ آتھورائز کیا گیا. 28 مئی کو پاکستان نے 5 دھماکے کیے. پاکستان نے 28 مئی کو 5 دھماکے کیے اور 30 مئی کو پاکستان نے ایک اور ٹیسٹ کیا چاگی میں جس کا نام چاگی 1 اور چاگی 2 رکھا گیا. اس طرح سے انڈیا نے 5 کیے تھے، پاکستان نے 6 دھماکے کیے اور 6 دھماکے جب پاکستان نے کر لیے پاکستان نے انڈیا کو بتا دیا کہ ہم بھی اب جو ہے نا وہ ایٹمی ملک بن گئے ہیں. اس وجہ سے نواز شریف کی بہت زیادہ تعریف کی گئی اور پوری مسلم دنیا میں نواز شریف کو بہت زیادہ سراہا گیا، لیکن انٹرنیشنل ریئیکشن جو تھا وہ ذرا الٹ تھا. پاکستان، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے جو ممالک تھے، یورپ کے ممالک، انہوں نے پاکستان کو اچھا نہیں سمجھا، نواز شریف کو اچھا نہیں سمجھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے جو کیے ہیں یہ غلط کیا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا. لیکن پاکستان کے حوالے سے نواز شریف کی ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے یہ سویلین یوز کے لیے کیے ہیں، ہم نے کوئی مطلب جو ہے نا وہ جنگ کی تیاریاں نہیں کی، ہم نے صرف ڈیفنس کے لیے کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، کاپ ہم دیکھیں گے، ٹرائل دیکھیں گے اور ایگزائل دیکھیں گے. ان کا کاپ ہوتا ہے کہ کاپ کا مطلب ہوتا ہے کس طرح سے فوج حملہ آور ہوتی ہے، فوجی حکومت کس طرح سے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کاپ. ٹرائل ہوتے ہیں کہ فوجی حکومت کی جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرائل، عدالتوں میں پیشیاں. اور ایگزائل ہوتا ہے ملک سے باہر جلا وطن کر کے بھیج دینا، اس کو کہتے ہیں ایگزائل. کارگل کانفلکٹ جو ہوا تھا، کارگل وار جو ہوئی تھی، اس میں نواز شریف پہ بلیم ڈال دیا گیا. آرمی بھی نواز شریف کو اچھا نہیں سمجھ رہی، آرمی جو ہماری مطلب وہ ساری کی ساری نواز شریف کو اچھا نہیں سمجھ رہی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہی صورتحال ہے، لوگوں کی جو رائے ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ان کی رائے، اگر آپ آرمی کے خلاف کچھ بھی کہیں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یہ پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ لوگوں کی تھنکس ہیں. تو نواز شریف کی وجہ سے کئی آرمی آفیسرز مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے نواز شریف کے خلاف ہو گئی تھی پبلک اوپینین. پہلی وجہ یہ تھی کارگل کانفلکٹ جس کی وجہ سے نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا جنرل ضیاء الدین بٹ کو ایز آرمی چیف. جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف کے طور پہ نواز شریف نے اپوائنٹ کر دیا. جب ضیاء الدین بٹ کو نواز شریف نے آرمی چیف کے عہدے پہ اپوائنٹ کیا، اس وقت پرویز مشرف جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ہوئے تھے، وہ سری لنکا کے ہوئے تھے. وہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے کہ ابھی وہ پلین میں تھے. نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے ریموو کر دیا اور نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ نواز شریف نے واضح اسٹیٹمنٹ دے دی کہ پرویز مشرف کو آپ نے ادھر لینڈ نہیں ہونے دینا، اگر لینڈ کروانا ہے تو ان کو اترتے ہی گرفتار کر لینا آپ لوگوں نے، اگر نہیں تو آپ ان کو لینڈ ہی نہ ہونے دیں. آپ ان کا جو ہے نا وہ جو ہے نا پاک ایئر فورس کو کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ان کا جہاز جو ہے وہ لینڈ یا آپ انڈیا میں کروائیں، نیو دہلی میں. تو ان پہ یہ بلیم وغیرہ کروائے گئے. لیکن کیا ہوا جی کہ مشرف ان سری لنکا لینڈڈ ایز نواب شاہ ایئرپورٹ آسٹریچ. نواز شریف آسٹریٹ مطلب کس طرح سے نواز شریف کو انہوں نے آسٹ کیا، کس طرح سے ان کو مطلب اریسٹ کیا. اب کیا ہوا جی کہ جب یہ بلیم چل رہا تھا نا، تو اس کے باوجود اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مشرف کے لوگ تھے، کئی لوگ، انہوں نے کیا کیا جی، نواب شاہ ایئرپورٹ کو اپنی ذرا کسٹڈی میں لے لیا اور پرویز مشرف کا جو ہے نا وہ طیارہ انہوں نے اپنی حفاظت میں لینڈ کروایا. اس کے بعد پرویز مشرف آرمی ہیڈ کوارٹر چلے گئے. آرمی ہیڈ کوارٹر جب پرویز مشرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نواز شریف کے خلاف وہ کہتے ہیں نواز شریف کو اریسٹ کر لیں. نواز شریف کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اریسٹ کرنے کے بعد نواز شریف پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. نواز شریف پہ مقدمات چلائے جاتے ہیں، کڈنیپنگ کے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے، ہائی جیکنگ کے، اینڈ ٹیررزم کے اور کرپشن کے.
جس کی وجہ سے نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے لائف سینٹنس، مطلب کہ لائف سینٹنس نواز شریف کو دی جاتی ہے، اور اقبال رات نواز شریف کے وکیل ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے. ذرا وہ مطلب ملک کے حالات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، نواز شریف کے وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون قتل کرتا ہے، اور نواز شریف کو ڈیتھ سینٹنس جو ہے نا وہ لائف سینٹنس عمر قید کی سزا دے دی جاتی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے جی کہ آلسو ٹرائی فار ٹیکس ایویشن، نواز شریف پہ ٹیکس ایویشن کے مقدمات بھی چلائے جاتے ہیں، جس کے تھرو نواز شریف کو 40 جو ہے نا وہ $4 لاکھ کا جرمانہ کیا جاتا ہے نواز شریف کو، اور 14 سال کی سزا دی جاتی ہے کہ نواز شریف نے ٹیکس پے نہیں کیا. ڈیو ٹو پریشر فرام کلنٹن کون ہے؟ بل کلنٹن 1999 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور کنگ فہد سعودی عربیہ کے بادشاہ تھے. انہوں نے پریشر ڈالا نواز شریف کو بچانے کے لیے، تو نواز شریف کو ڈیتھ سینٹنس دی جا رہی تھی، لیکن نواز شریف کی ڈیتھ سینٹنس کو لائف سینٹنس میں مطلب چینج کر دیا گیا کہ ان کو مطلب جو ہے نا وہ سزائے موت نہ دی جائے، ان کو ویسے ہی آپ لائف سینٹنس دے دیں، مطلب عمر قید کی سزا دے دیں. ادروائز اگر اس وقت نواز شریف کو سزائے موت دے دی جاتی تو آج نواز شریف ہمارے بیچ نہ ہوتے. پھر بعد میں کیا ہوا جی کہ کنگ فہد نے پاکستان کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ نواز شریف کو 10 سال کے لیے جو ہے نا وہ سعودی عربیہ ایگزائل کر دیں. پرویز مشرف نے نواز شریف کو سعودی عربیہ ایگزائل کر دیا 10 سال کے لیے کہ نواز شریف 10 سال سعودی عربیہ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد 21 سال تک جب واپس آئیں گے یہ سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. ان پہ یہ مقدمہ چلا ہے. اب جو نواز شریف وہاں پہ چلے گئے تو پھر واپسی پہ کیا ہوا، 8.3 ملین ڈالر کی ان کی پراپرٹی تھی جو ضبط کر لی حکومت نے، اور $5 لاکھ کا ان کو جرمانہ کر دیا گیا کہ یہ $5 لاکھ جرمانہ دیں گے. اس طرح سے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا کہ آپ آئندہ ملک میں نہیں آئیں گے 10 سال تک، اور جب ملک میں 10 سال آپ باہر رہ لیں اس کے بعد جب ملک میں آئیں تو آپ 21 سال تک سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نواز شریف کا. نواز شریف کی یہ سیکنڈ ٹرم ایز اے پرائم منسٹر تھی جو ہم نے آج پڑھ لی ہے ساری. اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ وہ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. باقی جو رہ گئے کویشچن وغیرہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آپ لوگ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جو بھی کوئی کویشچن ہو آپ لوگوں کو. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.